السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہنستے مسکراتے ہوئے ہوں گے۔ آپ جو لوگ محبت کے سخت ترین امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ سخت ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ نہ تو حاصل کر سک رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی دل سے خیال کو نکال پا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سوچ کسی نتیجہ پر پہنچ ہی نہیں سکتی اور پہلا سوال آتا ہے کہ پسندیدہ شخص نصیب میں ہے بھی یا نہیں۔ یہ خیال اکثر لوگوں کو آتا ہے جن کو اپنی منزل بالکل ناممکن لگ رہی ہوتی ہے اور ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ ان کی آزمائشیں اتنی سنگین ہو جاتی ہیں کہ ان کی سوچ ہینگ ہو جاتی ہے۔ وہ دعائیں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ جو دعا وہ مانگ رہے ہیں وہ چیز ان کو ملے گی بھی یا نہیں، ان کے نصیب میں ہے بھی یا نہیں۔ اور یہ سوچ اور خوف ان کے دماغوں پر مسلسل طاری رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس نصیب کو دعائیں بدلیں گی یا نہیں۔ جب کوئی شخص اپنی منزل کے سفر میں دعاؤں کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے تو اللہ بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اسے اشارہ دینا شروع کر دیتا ہے تاکہ منزل کے سفر میں اس کا حوصلہ قائم رہے، ہمت قائم رہے۔ آزمائی کو سمجھنا آسان ہوتا تو انسان تو درد کی اذیت سے گزرتا ہی نہیں۔ آپ جس امتحان سے اب گزر رہے ہیں یا جس میں آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، آپ کو کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ہرگز ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو آپ کو نشانی اور اشارے دے رہا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کی توجہ اس کی طرف جا ہی نہیں رہی ہوتی۔ اگر نصیب میں نہیں تو دعاؤں سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اشارے ملتے ہیں۔ یہ بات مشکل ہے کہ کہیں سے سننے کے لیے نہیں ملتی۔ آپ کو میں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دینا چاہوں گی۔ جب اللہ نے دونوں کو زمین پر دو الگ الگ جگہ اتارا اور درمیان میں کئی برس کا وقفہ آ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اما حوا کے لیے تڑپتے رہے۔ اللہ نے انہیں سمجھانا تھا کہ یقین اور دعا ان کے نصیب کو بدل دے گا۔ اللہ نے پہلے امتحان لیا، پھر جب انہوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور ان کو ملوا دیا۔ جب دو لوگ جدا ہو جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی امتحان سخت کر دیتا ہے اور اس کے دل میں زیادہ تڑپ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو دعاؤں میں لگا دیتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر امتحان آیا، لیکن انہوں نے اللہ سے امید لگائے رکھی اور یہ امید وسوسوں سے پاک تھی بلکہ کامل یقین سے بھرپور تھی۔ میری بات سنیں، لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے نہ گھبرائیں کہ تم یک طرفہ کیوں مانگ رہے ہو، اسے تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لیکن یاد رکھو جو اللہ کے قوانین ہیں ان پہ عمل کرو اور کوئی ایسا کام نہ کرو، کوئی ایسا راستہ نہ اپناؤ جس سے اللہ ناراض ہو۔ اور جو اللہ کو اندھے یقین سے پکارتا ہے نا تو اللہ پھر اس کی جولی خالی نہیں رکھتا۔ آپ قرآن پڑھیے اور غور کریں، اللہ ہمیں بہت سی خاص نشانیاں دے رہا ہے اپنے واقعات کے ذریعے، بس آپ کو ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، کیسے اللہ نے ان کو ملوانے کے لیے اسباب پیدا کیے، لیکن وہ اللہ کے بنائی ہوئی دائروں سے باہر نہیں نکلے، بس اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی دعاؤں پر اندھا یقین رکھا۔ ان خیالات کو کہ یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے اپنے دماغ سے نکال دو اور اپنے اللہ سے اپنا رشتہ بنائے رکھو اور اپنے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جائے، کیونکہ جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا ناممکن لگ رہا ہو۔ آخر میں ایک پیاری سی بات آپ سے شیئر کر دوں، جو یقین کی راہ میں چل پڑے، جو یقین کی راہ میں چل پڑے